الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ در حقیقت میں مصیبتوں کا گھر ہے۔ ہر طرف، ہر جانب اگر ہم غور کریں تو مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، اور اس بات کی دلالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں دی ہے۔ آپ نے باقاعدہ صحابہ کو ایک نقشہ بنا کے بتایا، ایک مربع کی شکل میں ایک لائن کھینچی، اس میں چھوٹی لائنیں بنائی اور فرمایا یہ سب مصیبتیں ہیں، آدمی یہاں سے نکلتا ہے اس میں آتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے میرے بھائیو۔ یہ دنیا کو بنایا اسی لیے گیا ہے، یہ آزمائش کے لیے ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ تو صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے، کون صبر کرتا ہے، کون میری آزمائشوں پہ پورا اترتا ہے، کون مجھ پہ توکل کرتا ہے۔ ہمارے رب جو کہ اپنے بندوں پر بڑے رحیم و کریم ہیں، ہمیں انہوں نے اگر ہم پر مصیبتیں نازل فرمائی ہیں تو ان مصیبتوں میں انہوں نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العالمین نے مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے اپنی رحمت سے ہم انسانوں کے لیے تدبیریں عطا فرمائی ہیں، نسخے عطا فرمائے ہیں۔ ان کی کارگر تدبیروں میں سے ایک مؤثر تدبیر جو کہ ہر شخص کے دائرہ اختیار میں ہے، ہر شخص اس تدبیر کو، اس نسخے کو آسانی سے کر سکتا ہے، وہ ہے نماز کی طرف رجوع کرنا۔ نماز کی طرف رجوع کرنا، اس بارے میں کتاب و سنت میں بہت زیادہ رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ جب آدمی پہ مصائب آ جاتے ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو بندہ کیا کرے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو ہمیں نسخے بتلائے، اس میں سے ایک بہت بڑا نسخہ اللہ تعالیٰ نماز کا بتلاتے ہیں کہ نماز کی طرف رجوع کرو، میری طرف رجوع کرو۔ اور اس بارے میں کتنی احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں، اس میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام ابی داؤد نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی کوئی بات غمگین کرتی، جب بھی کوئی بات پریشان کرتی، آپ پر جب بھی کوئی مصیبت آتی تو آپ کیا کرتے؟ آپ کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ آپ فوراً نماز کی طرف رجوع فرماتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے۔ ہم میں سے کس نے ایسے نہیں؟ رات کو پریشانی آئی، اب بے چینی ہے، اضطراب ہے، اس کا شکار ہوئے، گھنٹوں بستر پر کروٹیں بدلتے میں گزر جاتی ہے، نیند نہیں آ رہی، پریشانی ہے نا، پریشانی میں نیند آتی ہے، کبھی ادھر کروٹ بدل رہا ہے، کبھی ادھر کروٹ بدل رہا ہے، بے چین ہے، مضطرب ہے، لیکن یہ نہیں کرتا کہ بستر کو چھوڑ دے، وضو کرے اور اپنے رب کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کرے، اور اپنے رب کے سامنے ان مصیبتوں کو رکھے، انہیں دور کرنے کے لیے ان سے نجات کی تدبیریں سوچے، اللہ کے روبرو ان مصیبتوں کو رکھے اور اللہ کو ان سے دور کرنے کی التجا کرے، فریاد کرے، دعائیں کرے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یقین کمزور ہیں۔ اگر ہمارا یقین ہونا کہ میں اس وقت اٹھ کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤں، فریاد کروں تو میرا رب اس مشکل سے، اس آزمائش سے مجھے نکال دے گا، اگر یقین میرے اندر ہوگا میں ایسا عمل کیوں نہ کروں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے یقین بڑے کمزور ہیں۔ بات یقینوں کی ضرور کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے یقینوں کو مضبوط بنا کہ ہم تجھ سے اس طرح مانگ سکیں جس طرح کے مانگنے کا تو نے حکم دیا ہے۔ کاش یہ عظیم الشان نعمت جس کا نام یقین اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ آپ ذرا تجربہ کر کے تو دیکھیں، اپنی مصیبت کی، اپنی مشکلات کی کہانی اپنے رب کے روبرو رکھ کے تو دیکھیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے کیسے خیر اور سکینت نازل ہوتی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے فرج عطا فرماتے ہیں۔ تجھے کس طرح اس مصیبت سے نکالیں گے جیسے بال آٹے سے نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد نے نقل کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں
کیا بیان کر رہے ہیں؟ جنگ بدر کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا، کئی بار پڑھا ہوگا، تذکیر کے لیے سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 ساتھیوں کو لے کر بدر کے مقام پہ آتے ہیں، اور کفار 1000 کا لشکر جرار جو کہ پورے اسلحے سے لیس ہے، تمام قسم کا ان کے پاس اسباب موجود ہیں، اور مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ ایک ہی گھوڑا تھا پورے لشکر کے اندر، کسی کے پاس لڑنے کا سامان ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ 313 کو لے کر آئے، اور اللہ سے آپ نے کیا فرمایا کہ یا اللہ جو میرے پاس تھا میں نے حاضر کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم سب رات کو سو گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ یا اللہ انسانی حد تک جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا۔ الحمدللہ وہ کیا کیا؟ 313 کو لا کے بدر میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لاتے ہیں بدر میں، یہ آپ کے بس میں تھا۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام کیا کیا؟ دوسرا کام یہ کیا کہ رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اس کے دروازے پہ دستک دی۔ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر تک اپنے رب سے حالت نماز میں رو رو کر فریاد کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے کہ یا اللہ جو کچھ میرے پاس تھا حاضر کر دیا۔ اللہ نے ان کی فریادوں کا کیا ثمرہ عطا کیا، اور بے شک عطا کیا، کامیابی عطا فرمائی، فرشتوں سے مدد بھیجی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام طبری نقل کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس ایک سفر میں تھے، ان کو اطلاع ملتی ہے ان کے بھائی قسم جن کا نام تھا ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بھائی ہیں، بھائیوں کتنے پیارے ہوتے ہیں، صدمہ ہے، تکلیف ہے، فوراً اپنی اونٹنی کو روکتے ہیں، ایک کنارے پہ ہوتے ہیں اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی اونٹنی کی طرف آ رہے کیا کہتے ہوئے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے ہیں اور اپنی سواری کی طرف آتے ہیں۔ جو بات عرض کی اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ آنے والی مصیبتیں یہ اللہ کی سنت ہے، انہوں نے تو آنا ہے، اللہ کا طریقہ مصیبتوں نے تو آنا ہی ہے۔ کتاب و سنت میں ان مشکلات کا کیا حل بیان ہوا؟ حل یہ بیان ہوا کہ جب مصیبتیں آ جائیں تو نماز سے مدد حاصل کرو، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو، کس سے؟ نماز سے، صبر سے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر اس طرح کرو گے تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں کس کی جانب سے ہیں، اور نماز کا نسخہ کون بتلا رہا ہے؟ اگر مصیبتیں اللہ کی جانب سے ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے نسخہ اللہ تعالیٰ خود ہی بتلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو نسخہ بتلائیں گے وہ کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرما رہا ہے، سبحان اللہ، کتنا آسان اور مؤثر نسخہ ہے۔ غور فرمائیں، 2 رکعت پڑھنے میں کیا خرچ ہو جائے گا، کتنی طاقت لگ جائے گی، کتنا وقت لگ جائے گا، کتنی پہلوانی کرنی پڑے گی؟ کچھ بھی تو نہیں۔ 2 رکعت پڑھیں اور اللہ سے اپنی فریادوں کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی